میرے اور آپ کے لیے ایک اطمینان ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت آج میرے لیے بھی کارآمد ہے، میری اولاد کے لیے بھی کارآمد ہے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے بھی کارآمد۔ دنیا کے اندر مختلف قومیں، مختلف مذاہب ہیں، ان قوموں اور ان مذاہب کے اندر توحید کے صاف ستھرے کنسپٹ، تصور اور عملی پہلو پر اگر کوئی شخص اور کوئی گروہ، کوئی قوم اگر اس پر کاربند ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے غیر مسلم آتے ہیں مسجد دیکھنے کے لیے، بالکل شہر کے وسط کے اندر ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا سینٹر اور اتنی بڑی اجتماع کی جگہ، کوئی بت نہیں، کوئی علامتی چیز نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، کوئی خاص لائٹ نہیں، کوئی آگ کی جلانے والی یا کوئی ایسی چیز کہ جس کے سامنے لوگ جھک رہے ہوں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ توحید والا مذہب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چنیدہ الفاظ کے ساتھ اپنے رسول کی تعریف کی وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کسی اور کے بس میں نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت تعداد میں بھی زیادہ ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے ایسی شادی کرو جو خاتون شادی جو محبت کرنے والی بھی ہو اور اولاد بھی کثرت سے اس کے بطن سے ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس سے بڑھتی ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی محمد ارشد معاویہ دامت برکات، ہانگ کانگ سے تشریف لائے ہیں، ہانگ کانگ کے چیف امام ہیں، گویا کہ ہماری زبان میں، ہماری اصطلاح میں وہاں کے مفتی اعظم ہیں۔ اچھا، ہانگ کانگ میں غیر مسلم بھی بہت ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو ریسٹورنٹس کو حلال سرٹیفکیٹ دینے کی اتھارٹی ان کے پاس ہے، پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ، تو وہ بہت بڑی وہاں کی مسجد ہے، تو پوری دنیا کے مسلمان ماشاءاللہ جو وہااں کاروبار کے لیے آتے ہیں، رہتے ہیں، کچھ وہاں پہ جابس کے لیے آتے ہیں، تو سارے وہاں ان کے پیچھے ان کے مقتدی ہیں۔ مولانا مفتی محمد ارشد معاویہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے اس ہال کے اندر، اپنے اس الکہف انسٹیٹیوشن کے اندر دعوت دی، اور بھائی عبد المتین میسج ٹی وی والے، ان کی وساطت سے ان سے تعارف بھی ہوا اور آپ لوگوں سے ملاقات کا اللہ نے موقع بھی فراہم کیا کہ ماشاءاللہ ان کے کام کی وسعت، تنوع کو دیکھا تو کوثر اور کثرت کا خیال آیا، تو قرآن کریم کی مختصر ترین سورۃ الکوثر ہے، اور اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ اس وقت ہم دو عیدوں کے درمیان ہیں، ان دونوں عیدوں کا ذکر بھی اس سورت کے اندر ہے، اور اسی سورت کے اندر اللہ نے دنیا کے خیر کا بھی ذکر فرمایا اور آخرت کی خیر کا بھی ذکر فرمایا، دونوں کو اس سورت کے اندر اللہ نے جمع فرما دیا۔ اور کہنے کو یہ مختصر ترین سورت ہے، لیکن اپنے مضمون اور معانی اور دعوت کے اعتبار سے عظیم ترین پیغام لیے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چنیدہ الفاظ کے ساتھ اپنے رسول کی تعریف کی وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کسی اور کے بس میں نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور یہ جو آیت، جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اس کے اندر مختلف اعجازی پہلو بھی ہیں، اور ان اعجازی پہلوؤں میں سے ایک عددی اعجازی پہلو بھی ہے، اگرچہ ہمارے ہاں فقہ کے علماء اور حدیث کے علماء اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارے ایمان اور قرآن سے تعلق کی بنیاد عادات پر ہے، لیکن بہرحال محققین نے تحقیق کر کے جو اس سورت کے اندر عددی اعجاز کو نکالا ہے وہ بھی ایک کمال کی چیز ہے۔ کہتے ہیں سورۃ الکوثر یہ 10 کلمات پر مشتمل ہے، اور اس
10 کلمات پر مشتمل اس سورت کی ہر آیت کے اندر بغیر تکرار والے 10 حروف ہیں، اور جو تکرار والے حروف ہیں وہ الف ہیں، وہ بھی 10 پر مشتمل ہیں، اور ہر آیت را پہ ختم ہو رہی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اور را پہ ختم ہونے والی قرآن کریم کی صورتیں بھی 10 ہیں، اور یہ ان 10 صورتوں میں سے آخری صورت ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کے اندر جس عبادت کا ذکر کیا وہ بھی 10ویں کو ہوتی ہے، وانحر قربانی کا ذکر ہے، اور قربانی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ چنانچہ اس صورت کے عددی اعجاز سے ہٹ کر جو اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور آپ کی شان اور آپ کو ملنے والے انعام کا ذکر کیا، وہ بھی ہمارے لیے انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطینا، بے شک ہم نے عطا کیا، الکوثر، آپ کو کوثر کثرت سے ہے۔ اس کوثر سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 7 چیزیں کوثر کے اندر آ سکتی ہیں۔ ایک تو حوض ہے جس کے لیے میں اور آپ اور ہر ایک مسلمان دعا گو رہتا ہے، اللہ جب کوئی پانی کی بوند دینے والا نہیں ہوگا اس روز مجھے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا۔ تو وہ جو حوض ہے وہ صرف ایک ہی ہوگا، اور اس حوض کا نگران اور اس حوض کا سے پانی دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب ہوں گے۔ وہ اس حوض کی طرف اشارہ ہے، ایک معنی اور مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے حوض کا نہر، اردو میں ہم نہر کہتے ہیں، عربی میں نہر کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا نہر، وہ نہر ہے۔ الکوثر کیا ہے؟ وہ نہر اعطانیہ ربی، کہیں فرمایا وعدنیہ ربی، کہ میرے رب نے مجھے وہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ نہر کیا ہے؟ وہ جنت کے درمیان میں ہے، اور اسی نہر سے اسی کوثر سے، نہر کوثر سے جنت کی ساری نہریں نکل رہی ہیں، اور ان ساری نہروں میں 4 اہم ترین نہریں وہ ہیں جس کا اللہ نے سورہ محمد کے اندر ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى، یہ 4 طرح کی نہریں، اور ہر نہر دنیا کی نہر سے مختلف ہے۔ انہار، اور پھر صرف یہ نہیں فرمایا کہ پانی کی نہر ہوگی، فرمایا پانی کی نہر غیر آسن، وہ کہ جس پانی کے اندر کسی کا ہاتھ بھی نہیں لگا، اور وہ پانی خراب ہونے والا بھی نہیں، وہ پانی باسی بھی نہیں، اس کے اندر عفونت کا امکان بھی نہیں، تعفن کا امکان ہی نہیں ہے۔ انہار من ماء غیر آسن، آج دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ وہ چیز زیادہ قیمتی ہے جس کو انسانی ہاتھ نہ لگے، اور وہ فروٹس، پھل۔ ہم نے جاپان کونسلیٹ کی دعوت پر ہمیں ان کے نیشنل ڈے کے ایونٹ میں جانے کا موقع ملا۔ میں ان کو دیکھ کے حیران ہوا کہ انہوں نے سیب جو جاپان کے ہیں، آپ صاحب یقیناً جانتے ہوں گے، دنیا میں جاتے رہتے ہیں، سیب، اسٹرابری ہم نے دیکھا، جس احتیاط کے ساتھ اس کو اٹھا رہے تھے کہ اس کو ہاتھ کی انگلی نہ لگے۔ انہوں نے دستانے پہنے ہوئے اور اس کو اٹھا کے پیش کر رہے تھے، درخت سے اتار کر کسی انسان کو سرو کرنے تک اس کو ہاتھ نہیں لگا، اور اس کی جو قیمت ہے آپ اندازہ لگائیں۔ آج آپ میں سے جو لوگ ہانگ کانگ ہو آئے ہیں، آپ صاحب جا رہے ہیں، ہم ان کو اگر نہیں دیکھا تو دکھائیں گے، ایک تربوز $4000 کا ملتا ہے، ایک تربوز۔ یہاں تو روڈوں کے اوپر دھوپ بیچارے برداشت کر رہے ہوتے ہیں،
اور کاٹ کے دیتے ہیں سرخ کے گھر تک جائیں تو آدھا پگھل جاتا ہے. تو وہاں اس احتیاط اللہ کی نعمتوں کی قدر کا ایک انداز یہ بھی ہے. ہمارے ہاں تو وافر مقدار ہوتی ہے نا, اور کہتے ہیں جیسے انسان بلندی سے گرے نا زخمی ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ نازک یہ پھل ہوتے ہیں. یہ جب گرتے ہیں تو یہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو احتیاط کر. اور جن قوموں نے پھر ان اللہ کی نعمتوں کی قدر کی, پھر انہوں نے ترقی بھی کی. نعمت تو نعمت ہے, اس کی قدر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ہمارے ہاں کثرت سے آم ہوتے ہیں تو پھر ہم جس طرح چاہیں, جس طرح مٹی کو اٹھاتے ہیں ایسے پھلوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, غیر, یہ پہلی نہر. اور دوسری انہار من لبن من لبن لم یتغیر طعمہ, لبن لم یتغیر طعمہ, کہ اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے دودھ کی بنائی ہوئی نہر کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. اور یہ جانور کے تھنوں سے نہیں نکلے گی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج امریکہ کے اندر یہ ابتدا ہو چکی, دنیا کے دوسرے کئی ملکوں کے اندر اس کا آغاز ہو چکا, کہ دنیا کے اندر اب آنے والے دور کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بغیر جانوروں کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو عام کیا جا رہا ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ درختوں سے اور یہ سبزے سے اس کو کیمیکل استعمال کر کے دودھ بناتے ہیں. کہتے ہیں یہ دودھ جانور کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کے مقابلے میں زیادہ دیر پا بھی ہے اور صحت مند بھی ہے. یہ ان کی تحقیق ہے. ہمارے ہاں تو خالص دودھ ہوئی ہے جو جانور کے تھنوں سے نکلے, اگرچہ اس کو بھی ہم نے انجیکشن لگا کے اس کو بھی خراب کر دیا, لیکن اگر قدرتی ہو اور پھر جو غذا جس انداز سے جانور کو دی جائے تو دودھ بھی اسی طرح کا ہوگا. ایسی تو ہمارے سیاسی قیادتیں ڈرائی فروٹ نہیں دیا کرتی تھے نا جانوروں کو. خیر, تو اللہ نے وہ دودھ جو جنت کے اندر نہر کے اندر ملے گا وہ جانور, اسی طرح شہد وہ بھی مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا نہیں ہوگا. اور اسی طرح شراب کی نہر, وہ شراب آج جو یہاں پہ ملتی ہے وہ نچوڑی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر انسان پول کے اندر انگوروں کو ڈال کے انسان چڑھ جاتے ہیں پاؤں کے ساتھ, اس کو رونگتے ہیں, اس کا جوس نکالتے ہیں. اس طرح کی جنت کے اندر نہیں ہوگی. تو اللہ نے ان نعمتوں اور ان نہروں کا جو منبع ہے, مصدر ہے, وہ کوثر ہے. اللہ نے وہ کوثر اپنے رسول کو نصیب فرمائی. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے الخیر الکثیر, کہ بہت زیادہ اللہ کی طرف سے انعامات دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی, یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیے گئے یہ بھی الکوثر ہے. یہ 3 آپشن ہو گئے. اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ الاصحاب والاتباع, کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے اور آپ کے ساتھی, یہ بھی اللہ نے اس کو کوثر کہا کہ انا اعطیناک الکوثر, اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا, یعنی آپ کو اصحاب دیے, آپ کو آپ کے امتی عطا کر دیے. یقین جانیے جب اس معنی کے اندر آپ الکوثر کا یہ معنی اور مفہوم لیتے ہیں تو دل کو کسی قدر اطمینان ہوتا ہے. اگرچہ میں اور آپ اربوں میں شاید کھربوں میں ایک ہوں گے, لیکن مجھے اور آپ کو بھی تو شامل کیا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, اس میں ارشد بھی شامل ہے, ابراہیم بھی شامل ہے. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے اس لیے حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. تزوجوا الولود الولود فانی مکاثر بکم الامم, کہ میں امتوں میں تمہارے اوپر میں کثرت کروں گا, تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت تعداد میں بھی زیادہ ہے اور ہونی چاہیے, اس لیے ایسی شادی کرو جو خاتون شادی جو محبت کرنے والی بھی ہو اور اولاد بھی کثرت سے اس کے بطن سے ہوں,
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس سے بڑھتی ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر. اور پھر قرآن کریم کی آیت کو بھی دیکھیں, اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ. دیکھیں, جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے اس کو دنیا کیا آخرت کی بھی کسی اور مدد کی ضرورت. حضرت ابراہیمی نے تو فرمایا تھا حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے, نہ مجھے حکومت کی مدد چاہیے نہ فوج کی طاقت چاہیے, اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے. حسبک اللہ. اور حسبی اللہ, حضرت ابراہیم نے فرمایا حسبی اللہ, حضور بھی فرماتے تھے حسبی اللہ, لیکن اللہ کیا فرما رہے, حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبر, ہم آپ کی حفاظت اور آپ کے لیے کفایت اپنے, اللہ فرماتے ہیں میں بھی اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہیں. تو گویا اس جملے کے اندر بھی کہ جب اللہ فرما رہے ہیں حسبک یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, کہ مومنین میں سے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں. یہ بھی میرے اور آپ کے لیے, میں اور آپ بھی ایمانداروں میں ہیں کہ نہیں ہیں. ہم فخر سے اللہ کے فضل سے کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, اور آج بھی حضور کا وجود جسمانی تو اس وقت موجود نہیں ہے میرے اور آپ کے درمیان, لیکن حضور کا کردار بھی موجود ہے, حضور کی سنت بھی موجود ہے, حضور کا دین بھی موجود ہے. اور اس دین پر اور حضور کی سیرت پر, حضور کی صورت پر اگر کوئی آنچ آنے لگتی ہے, کمزور سے کمزور مسلمان بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں جان دے دوں گا, حضور کی شان میں فرق نہیں آنے دوں گا. تو اللہ نے کہہ دیا تھا نا حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور ایک معنی کوثر کا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ القرآن, یہ جو قرآن اللہ نے دیا ہے یہ بھی الکوثر ہے. تو اس معنی کے اعتبار سے بھی میرے اور آپ کے لیے ایک اطمینان ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت آج میرے لیے بھی کارآمد ہے, میری اولاد کے لیے بھی کارآمد ہے, قیامت تک آنے والی امت کے لیے بھی کارآمد ہے. اس سے میں بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں, آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, میری بیٹیاں بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں, میری ماں اور بہنیں بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں. اور چنانچہ یہ جو ادارے ہیں, یہ جو بچیوں کا ادارہ ہے, یہ کس لیے ہے؟ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے. یہ وہی کوثر ہے, یہ کوثر ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو دیا اور قیامت تک کے لیے ہے. تو گویا جو چیز اللہ نے اپنے رسول کو دی اس نعمت سے میں اور آپ بھی بہرور ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. انا اعطیناک الکوثر, ایک معنی ہے توحید کا کہ یہ توحید بھی ہے. انا اعطینا, ہم نے آپ کو توحید دی. دنیا کی اقوام کے اندر, دنیا کے اندر مختلف قومیں, مختلف مذاہب ہیں. ان قوموں اور ان مذاہب کے اندر توحید کے صاف ستھرے کنسپٹ, تصور اور عملی پہلو پر اگر کوئی شخص اور کوئی گروہ, کوئی قوم اگر اس پر کاربند ہے تو وہ مسلمان ہے. آج بھی ہمارے ہاں بھی بہت سے غیر مسلم آتے ہیں مسجد دیکھنے کے لیے, بالکل شہر کے وسط کے اندر ہے, تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا سینٹر اور اتنی بڑی اجتماع کی جگہ, کوئی بت نہیں, کوئی علامتی چیز نہیں جس کے سامنے جھکا جائے, جس سے مانگا جائے, کوئی خاص لائٹ نہیں, کوئی آگ کی جلانے والی یا کوئی ایسی چیز کے جس کے سامنے لوگ جھک رہے ہوں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ توحید والا مذہب ہے, وحدانیت والا مذہب ہے. انا اعطینا کل کوثر. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ کوثر سے مراد وہ نور ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے قلب میں نازل کیا ہے, اتارا ہے, رکھا ہے. یہ بھی الکوثر ہے. تو خیر کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے, لیکن الفاظ کا انتخاب دیکھیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا آتینا. آتینا سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے, وہ ہے آتینا, عین کے بغیر آتینا. اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے, دیا ہم نے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
ہم نے آپ کو سبع مثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, ہم نے داؤد کو فضیلت عطا کی. یہ بھی دینے کے معنی میں ہے. لیکن یہاں اللہ نے آتینا کا لفظ ذکر فرمایا, آتینا کا لفظ ذکر نہیں فرمایا. فرمایا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ عطا بھی اللہ کی طرف سے ہے, عطا بھی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. عطا کا معنی ہے کہ ہم نے یہ چیز خاص آپ کو نصیب فرمائی ہے, اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر دی. اگر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور بیٹھے ہیں ہمارے درمیان, آپ پر اچانک نیند کی کیفیت طاری ہوتی ہے. جیسے انسان سفر میں ہے یا بیٹھا ہے کچھ دیر تو اس کو آرام کی ایک کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے. حضور پر آرام کی کیفیت طاری ہوئی اور اچانک آپ نے آنکھ کھولی اور آپ کے رخ مبارک پر مسکراہٹ تھی. ہم نے دیکھا کہ متبسمن, کہ آپ مسکرا رہے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں, حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا ما اضحکک, کہ کس چیز نے آپ کو ہنسایا, آپ کیوں ہنسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے یہ آیات سنائی, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا هل تدرون ما الکوثر, تمہیں معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کوثر وہ جنت کے نہر ہے, وہ جنت کی نہر ہے جو اللہ نے مجھ کو دینے کا وعدہ کیا ہے. وہ نہر مراد ہو سکتی ہے. چنانچہ انا آتینا, اللہ نے آتینا فرمایا. اگر وہ نہر کوثر مراد ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی ہے, کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں. انبیاء سب اعلیٰ مقام اور مرتبے والے, لیکن حوض کوثر جس ہستی کو ملنا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے اللہ نے عطا کا لفظ ذکر فرمایا, عطا کا نہیں. کہتے ہیں اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جب عطا کا ہو, آتینا کا جو لفظ ہے اس معنی کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز مل جائے, آج مل گئی, ہو سکتا ہے کل کو آپ کے پاس نہ رہے. انسان آج ہو سکتا ہے دولت مند ہو, صاحب حکومت ہو, صاحب مرتبہ ہو, صاحب منصب ہو, لیکن ضروری نہیں کہ وہ منصب ہمیشہ رہے. آئے روز آپ دیکھتے ہیں کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے, کوئی اسیر اعظم بن جاتا ہے. لیکن عطا کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملی ہے, یہ آپ کو ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی, کوئی آپ سے لے نہیں سکے گا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک, تؤتی کا لفظ نہیں فرمایا, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, کہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے جو چیز چھین جائے وہ عطا نہیں ہوتی, جو کبھی نہ چھینی جا سکے وہ عطا ہے. انا اعطینا کل کوثر, ہمیشہ کے لیے پھر دی, ہمیشہ کے لیے, اور صرف آپ کے لیے خاصا ہے. انا اعطینا کل کوثر فصلی لی, جب نعمت مل جائے, جب کسی کو صحت کی نعمت ملے, جب کسی کو رزق کی نعمت ملے, جب کس کو تجارت میں وسعت اور فراخی کی نعمت ملے, جب کسی کو صحت کی نعمت ملے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فصلی لربک, پھر اپنے رب کا ذکر اور اپنے رب کی عبادت کرو, وانحر اور قربانی کرو. اس لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ 3 مرتبے ہیں سلوک کے اندر, 3 مرتبے ہیں. سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے, سب سے اعلیٰ اور اونچا, کہ انسان مستغرق ہو باللہ, اللہ کے ساتھ اس کا ہر کام, اس کی ہر حرکت, اس کی ہر سوچ, اس کے دل کی دھڑکن, اس کے روح کے ساری حرکتیں اللہ کے لیے ہوں. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے. تو اللہ نے وہ دیا اپنے رسول کو, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک. اور دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو
مشغول کرے بالطاعات والعبادہ، کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں اپنے بدن کو لگائے رکھے. یہ دوسرا درجہ ہے. وہ پہلا درجہ اعلیٰ مرتبے پر فائز صلحاء کا، صوفیاء کا، اولیاء کا ہے، اور دوسرا مرتبہ ان کے ساتھ چلنے والوں کا ہے کہ یہ عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے بھی قریب کریں اور اللہ کے ولیوں اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق بھی رکھیں. اور تیسرا درجہ ہے سب سے کم تر، اس کا ذکر فرمایا ونحر کے اندر. اب وہ ونحر کیا ہے کہ قربانی کرو. قربانی کیا ہے؟ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں. کیا آپ جانور کے گردن پر آپ چھری پھیر لیں؟ قربانی نام ہے اس چیز کا کہ جو چیز آپ کو محبوب تھی آپ نے اس کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس کو نہ خرچ کر لو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو انسان کو سب سے محبوب کیا چیز ہے؟ اللہ نے جس کے اندر جاذبیت رکھی، کشش رکھی. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام. انعام جانور کے ساتھ محبت ہے. ایک طرف نوٹ پیسوں کے ہوں، دوسری طرف جانور ہوں. جانور کے جانے پر اگر 20,000 کی ایک بکری ہے اور 20,000 کا نوٹ ہے تو بکری اس نوٹوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوگی، اس لیے کہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. اس کے چلنے، اس کے پھرنے میں انسان کو ایک محبت ہو جاتی ہے. والخیل المسومۃ والانعام، یہ گھوڑے سدھائے ہوئے اور ان کے چہروں پہ نشانیاں انسان کو اچھے لگتے ہیں. اور آج کے دور میں لوگ ان جانوروں کے مقابلے میں گاڑیاں رکھنے لگے ہیں طرح طرح کی. پھر کس طرح ان کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. ایک دور کے اندر جانوروں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت کا اظہار کیا جاتا تھا جب تنوع نہیں تھا اشیاء کے اندر. آج تو اشیاء کے اندر تنوع ہے، کچھ قیمتی گھڑیاں پہنیں گے، کچھ ہار پہنیں گے، کچھ گاڑیاں رکھیں گے. اس دور کے اندر یہ جانور، تو جانور کے اندر بھی اللہ نے انسان کے لیے کشش رکھی. اب اس کو بھی آپ نے قربان کرنا ہے. صرف بات یہاں تک نہیں، اللہ نے فرمایا جب تم اپنی محبوب چیز کو میرے لیے میرے حکم کے مطابق قربان کر رہے ہو تو جو خواہشات میری محبت اور میرے ساتھ تعلق میں آڑے آ رہی ہیں تم ان کو قربان کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی قربان کرو. ونحر، یہ نہر سے کہ قربان کر دینا، ختم کر دینا. اگر بیوی کی محبت اللہ کی اطاعت میں آڑے آ رہی ہے، دولت کی محبت اللہ کے ساتھ تعلق میں آڑے آ رہی ہے، اور اگر نفسانی خواہشات رب کی بات ماننے میں آڑے آ رہی ہے، ونحر، قربان کیجئے، چھوڑ دیجئے اس کو. یہ قربانی کا اصل مفہوم ہے. جانور کو ذبح کرنا اس لیے ہے تاکہ جس کے اندر جانور کو ذبح کرنے کے نتیجے میں یہ صفات آ جائیں تو معلوم ہوتا ہے اس کی قربانی قبول ہے. جب جانور کو قربان کر سکتا ہے اپنی خواہشات کو کیوں نہیں قربان کر سکتا؟ اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی راہ میں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ ان شانئک ھو الابتر، تیرا ہی دشمن وہی مقطوع ذکر بھی ہے، مقطوع نسل بھی ہے. ابتر کے بھی دو معنی. ایک معنی یہ کیا کہ جس کی آگے نسل نہ چل سکے. عاص بن وائل غالباً، جس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت طعنہ دیا جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند انتقال کر گیا، اور اس نے کہا اب تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا تو اب اس کا رہا نہیں. اور بیٹوں سے انسان کی نسل بھی چلتی ہے، نام بھی چلتا ہے. اب بیٹا اس کا رہا نہیں، اس کو کون پوچھے گا؟ یہ نیا پروگرام، نئی بات یہ لے کے آیا ہے، یہ چند دنوں بعد ختم ہو جائے گی. اللہ کو اپنی ذات کے سلسلے میں لوگوں کی ناروا بات برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے رسول پر اٹھنے والی انگلی اور جملے برداشت نہیں ہوتے. اللہ نے جواب دیا ان شانئک ھو الابتر. آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا. اے محبوب، آپ کا ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آپ پر انگلیاں اٹھانے والا،
آپ پر جملے کسنے والا خود ختم ہو جائے گا. وہ مقتون نسل بھی ہے, مقتون ذکر بھی ہے. ہم نے آپ کی نسل کو بھی قیامت تک رکھنا ہے, آپ کے ذکر کو بھی قیامت تک رکھنا ہے. اور اللہ نے رکھا. آج حضور کو ابتر کہنے والا, آج آپ کو اس کے خاندان سے تعلق جتانے والا کوئی فرد نہیں ملے گا. کفار کے اندر بھی نہیں ملے گا, مشرکین کے اندر بھی نہیں ملے گا, دنیا کے کسی کونے کے اندر نہیں ملے گا. اور اگر کوئی شخص ملے گا دنیا کے ہر کونے کے اندر جو کسی ایک فرد سے اپنا تعلق جوڑے اور اپنے خون اور اپنے خاندان کی نسبت کو جوڑے, وہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کون ہے جی؟ سید ہے. یہ بنو ہاشم کا ہے. یہ کہاں کا ہے؟ یہ بخارا کا ہے. یہ آج یہاں پہ رہتے ہوئے کتنے سید اپنے آپ کو بخاری کہتے ہیں, کوئی زیدی کہتے ہیں, مختلف اپنے اپنے جو درمیان کی لائنیں ہیں وہ. لیکن ملیں گے آپ کو قازقستان میں چلے جائیں آپ کو سید ملیں گے, خاندان رسول کے افراد ملیں گے. آپ افریقہ میں چلے جائیں وہاں پہ ملیں گے. آپ عرب میں جائیں آپ کو وہاں پہ ملیں گے. آپ دنیا کے کونے کونے کے اندر جہاں کہیں مسلمان ہے کوئی نہ کوئی شخص آپ کے خاندان سے تعلق والا ضرور مل جائے گا. اور اگر کوئی ایسا چھوٹا سا علاقہ جہاں تھوڑی سی آبادی مسلمان کی ہے وہاں پہ اگر نہیں بھی ملتا لیکن حضور کا نام لینے والا آپ کو ضرور مل جائے گا. حضور کا نام لینے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کیسے ذکر کو بلند کیا؟ فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي, جہاں میرا ذکر ہوگا اے محمد وہاں پہ آپ کا ذکر ہوگا. جب میرا ذکر نہیں ختم ہو سکتا تو آپ کا ذکر کیسے ختم ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر, آپ کا دشمن وہی مقطوع ذکر بھی ہے, مقطوع نسل بھی ہے. حضور کا ذکر بھی باقی, حضور کا نام بھی باقی, حضور کا پروگرام بھی باقی, حضور کا دین بھی باقی. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رسول کو یہ انعامات دیے. اور ایک یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے اللہ نے جو 4 صورتیں جو 4 صفات ذکر کی تھیں وہ تھی سورہ ماعون کے اندر. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اس کے اندر منافقین کی 4 صفتوں کو ذکر کیا. ایک بخل کی صفت کہ عام استعمال کی چیز نہیں دیتا, یہ بخل کی صفت ہے. چنانچہ اس کے توڑ کے لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کثرت, اور یہاں کثرت سے مراد یہ بھی ہے کہ جتنا کچھ اللہ کے رسول کو اللہ نے دنیا کے اندر دیا اللہ نے وہ سارا اپنی امت کے اندر تقسیم کر دیا. نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, ہم انبیاء کا گروہ, ہم اسباب نہیں رکھتے اور جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ امت کے لیے ہوتا ہے. اس لیے آپ نے تقسیم کر دیا. انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ دے رہا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں. یہ بخل کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت عطا کا میرے اور آپ پر کیا اثر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس چیز رکھنے کی بجائے دوسرے ضرورت مند تک پہنچاتے تھے, ایسے ہی میرے اور آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے. یہ جو ٹرسٹ ہیں مختلف, یہ بنیادی طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کے اظہار اور اس صفت پر عمل کرنے کی ایک صورت ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, میرے پاؤں میں اچھی جوتی ہو یا نہ ہو تاکہ جو مستحق ہے ننگے پاؤں والا اس کے پاؤں میں جوتی آ جائے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ منافق کی صفت بخل کے مقابلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت جود و سخا, اس کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, یتیم کو دھکے دیتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. اور یہاں دین کیا سکھاتا ہے؟ دین یہ نہیں سکھاتا صرف کہ تم یتیم کی مدد کرو, نہ, اس سے اگلا قدم کلا بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ مدد تو ہر کوئی, آج کافر بھی کرتا ہے, کافر بھی ڈونیشن لیتا ہے, دنیا کی
غیر مذہب اور کسی مذہب پہ ایمان نہ لانے والی قومیں بھی ڈونیشن دیتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں، آرفنز کو سپورٹ کرتی ہیں، آرفنیج بناتی ہیں، یتیم خانے بناتی ہیں، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم مدد کر کے دور ہو جاؤ، نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ان کی عزت کیوں نہیں کرتے، اور عزت کس کی ہوتی ہے؟ جس کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے، اور ہم بہتر کیوں نہ سمجھیں کہ جب ہمارے رسول آقا نامدار در یتیم ہیں، تو آج جو بھی یتیم ہوگا اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے فرمایا کلا بلا تساعدون، نہیں فرمایا تکریمون کہ تم عزت کیوں نہیں کرتے۔ یہاں پہ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، یہاں فرمایا تھا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ کہتے ہیں صرف ایک حرف ہے جس کے فرق سے معنی میں کتنا فرق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بلا مبالغہ، میں اگر ابھی آپ سے بھی پوچھوں تو کوئی شخص ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا ہے کوئی ایسا جو نماز میں کبھی نہ بھولا ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے اگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے اندر بھول جاتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم نہیں فرمایا، عن فرمایا، فی فرماتے تو ہم سب بھولنے والے اس کے اندر شریک ہو جاتے، عن فرمایا یعنی نمازوں سے اعراض برتتے ہیں۔ عن کے معنی کے اندر اعراض کا معنی ہے، یعنی غفلت برتتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس کے مقابلے میں فرمایا فصلی، تو آپ نماز پڑھیں، نماز ادا کرتے رہیں، لربک، اپنے رب کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اخلاص کے لیے، لربک۔ اور منافق کی صفت تھی کہ وہ دکھاوا کرتا ہے، شو آف، کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، پارسا سمجھیں، میرے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہاں اللہ نے ارشاد کیا فرمایا کہ ونحر، قربانی کیجئے، کہ قربانی ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کو کمزور کر دے، ہر وہ چیز، اس کے اندر دکھاوا بھی آ گیا۔ دکھاوا تو ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، یہ وہ چھوٹا شرک ہے کہ جو شرک کیا ہے؟ شرک دراصل اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل، شرک رب پر اعتماد اور یقین کو کمزور کر دینے والا عمل، شرک جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل، شرک جو اللہ کی جہنم کو واجب کر دینے والا عمل، وہ شرک سے قریب تر کر دینے والی چیز وہ ہے کہ جو کرتا ایک مسلمان ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ لوگ کہیں گے بڑا پارسا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، اعلان ہوں گے، اشتہار چھپیں گے، پابند صوم و صلات۔ نہ، پابند صوم و صلات کا لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ فصلی لربک ونحر، اور قربانی دیجئے، خواہشات اور اپنی دنیاوی مفادات کی قربانی دیجئے تاکہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ چنانچہ یہ وہ مختصر ترین صورت ہے جس کے اندر اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پیغامات رکھی ہیں۔ اب جو امتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس امتی کے ذمے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صفات اللہ نے عطا کی ہیں اس کا کچھ عکس اپنے اندر بھی ظاہر کرے۔ آج میرے اور آپ کے عمل سے اللہ کے رسول کا تعارف غیر مسلموں کے اندر ہوتا ہے۔ آج اگر میں گالی نکالتا ہوں، آج اگر میں تشدد اختیار کرتا ہوں، شدت اختیار کرتا ہوں، تو لوگ مجھے نہیں کچھ کہیں گے، میرے دین پر انگلی اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے میں دین کا نمائندہ ہوں، آپ دین کے نمائندے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو احتیاط کا وہ دامن اختیار کرنا ہے، وہ دامن پکڑنا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر انگلی نہ اٹھائے صرف میرے عمل کی وجہ سے۔ اس لیے ہم اس پہلو کو
ہم جب غصے میں آتے ہیں کہ کوئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمہ اور جملہ کیوں بولتا ہے، ساتھ ہی میرا بھی فرض بنتا ہے کہیں میں خود تو اس کا ذریعہ نہیں بن رہا، کہیں میں خود تو اس کا سبب نہیں بن رہا۔ اسی لیے یہ جو صفتیں جن کی طرف اشارہ کیا سورہ کوثر کے اندر، ان صفتوں کو ہم اپنے اندر منتقل کریں۔ اور حضور کی صفت جود و سخا بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت عبادت، یہ جو سلوک کے سلسلے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ دراصل وہ تربیتی ماحول ہے کہ جس تربیت کے ذریعے انسان اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے، پھر عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ شکر گزار بنتا ہے۔ تو یہ نماز یہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانے کی بھی ایک صورت ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان یہ دو وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے مادی دنیا کے اندر بھی اعلیٰ ترین منصب عطا کیا، بادشاہت کا۔ مادی دنیا کے اندر سب سے اونچا منصب بادشاہ ہوتا ہے، اور روحانی دنیا کے اندر اعلیٰ ترین منصب اگر کوئی ہے تو وہ نبوت کا ہے۔ یہ دونوں منصب اللہ نے ان دونوں شخصیات کو دیے، اور پھر ملک بھی ایسا کہ لا ينبغي لأحد، کسی اور کے بس میں نہ ہو کہ جن بھی ان کے قبضے میں، پرندے بھی ان کی فوج کے اندر، چیونٹیوں کی آواز کو وہ سن سکیں، تانبا ان کے ہاتھ پہ نرم ہو جائے، جن ان کی فوج کے اندر، لیکن پھر بھی کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر شکر بجا لاتا رہوں۔ یہ شکر بجا لانا بھی یہ انسان کے تواضع کی علامت ہے، اور رب العالمین کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی قدر کی ایک صورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں آخر میں پھر مولانا حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا ان احباب سے ملاقات کا اور چند باتیں کرنے کا۔ ہمارینا الی البلاغ المبین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔